نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز فتنہ ہوتی ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اللہ کی آیتوں سے بڑھ کر انسان کی زندگی میں کوئی بھی چیز فائدہ مند نہیں ہوتی۔ جس نے بھی قرآن کو پکڑا اور قرآن کی قرأت اور سمجھ کے قرآن پڑھا، تدبر کے ساتھ پڑھا، اس کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی خیر، اپنی برکت، اپنا نور عطا کرتا ہے، اور اس سے زیادہ بڑھ کر انسان کے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں دوسرے پارے کا۔ دوسرے پارے میں آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 16-17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھی جائے، جو قبلہ ابراہیمی ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا، جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچا دیا۔ حالانکہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے، اور عبادت میں عابد کو جس طرح حکم ہوتا ہے اسی طرح کرنے کا وہ بندہ وہ کرتا ہے۔ تحویل قبلہ کا یہ حکم نماز عصر کے وقت آیا، اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رک کر پڑھی گئی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں دوسرے پارے کا۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عنقریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کسی چیز نے ہٹایا۔ آپ کہہ دیجیے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت عطا کر دے۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گو یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کی اللہ کی طرف سے برحق ہونے کی قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے تھے اور یہ جو کرتے ہیں۔ اور آپ اگر اہل کتاب کو تمام دلیل دیں
لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کے خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے۔ ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر جاتی ہے، پھر چھپاتی ہے۔ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے۔ خبردار، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے۔ آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے سے اسی طرف کیا کرو، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر یہ باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ تم ان سے نہ ڈرو، مجھے ہی سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ۔ جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا، جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا، ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت اور چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے۔ اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اس لیے تم بھی میرا ذکر کرو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ میرے شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے، صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان سے، پھلوں کی کمی، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جنہیں جب بھی کبھی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان پر ان کی رب کی نوازشیں اور رحمتیں، اور یہی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے بیت اللہ کا حج عمرہ کرنے والوں پر ان کے طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں باوجود کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کو توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کا نفع دینا والی چیزوں کے لیے بھی سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ کو بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان پر عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہرگز شرک نہ کرتے۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، اور تابعداری لوگ کہنے لگیں گے کہ کاش ہم دنیا کی طرف
دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے جیسے یہ ہم سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کو دکھائے گا، ان کی حسرت دلانے کو۔ یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ لوگ زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور پیو اور شیطان راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان کی باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ گو ان کے باپ دادا بے عقل اور غم کردہ راہوں پر کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر مردہ اور بہا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کا سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہے وہ حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کا باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کے دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تو تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر مقتول کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ عقل مند قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ عقل مندوں، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باز تم قتل نہ حق سے روکو گے۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائیں۔ پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا۔ واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے بس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم میں سے پہلے لوگ پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کی چند ہی دن ہے، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ہی مسکینوں کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کا کم روزے رکھنا ہی ہے اگر تم پر باعلم ہو، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہو، مسافر ہو، اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا ہی شکر کرو۔ جب میرے بندے میرے بارے میں
آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کے پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھے پر ایمان رکھیں، یہی ان کا بھلائی کا باعث ہے۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہارے پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کا اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب تک کہ مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو۔ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم نہ جانتے ہو، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ حاکموں کے رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارے آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں دروازوں میں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔